اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ کو یاد پڑتا ہوگا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسک حج کیسے ادا کیے۔ جو کچھ احادیث کے اندر لکھا ہوا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے، اور اس حج کو حجۃ الوداع ہی کہا جاتا ہے۔ یہ حج 8ویں یا 9 ہجری کے اندر فرض ہوا، اس لیے یہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک ہے۔ حدیث جبرائیل بڑی معروف حدیث ہے کہ ایک دن جبرائیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسانی شکل میں، ایک بہت نوجوان آدمی کی صورت میں، کہ ان کا لباس بہت زیادہ سفید تھا اور ان کے بالوں کی سیاہی بہت زیادہ تھی۔ وہ مسجد نبوی میں آئے، رسول اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے زانوں ملا کر بیٹھ گئے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اللہ کے نبی مال اسلام و اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ تو اس بات کی گواہی دے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی یا کلمہ شہادت کا اقرار و اعتراف کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو گویا پہلا بنیادی رکن اسلام کا کلمہ طیبہ کا اقرار و اعتراف ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی وَتُقِیمَ الصَّلَاةَ، کہ جبرائیل تو نماز قائم کرے۔ تیسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَتُؤْتِ الزَّکَاةَ، تو زکوٰۃ ادا کرے۔ چوتھی بات رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَتَصُومَ رمضانَ، تو رمضان شریف کے روزے رکھے۔ اور 5ویں اور آخری بات رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَتُحِجَّ الْبَیْتَ ان استطعت الیہ سبیلا، کہ تو بیت اللہ کی زیارت کرے اگر تجھے اس کی توفیق میسر ہے۔ تو قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا، کہ لوگوں پر اللہ کے گھر کی زیارت فرض ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا، جنہیں راستے کی توفیق میسر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی یہ راستے کی توفیق سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزاد والراحلہ، کہ جس آدمی کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں کہ بیت اللہ جانے آنے کا خرچ ہوائی جہاز سے ہو، بحری جہاز سے ہو، خشکی کے راستے، تو وہ اور اپنے بیوی بچوں کو اس عالم میں نہ چھوڑ کر جائے کہ وہ لوگوں کے محتاج ہو جائیں گے، تو فرمایا اس آدمی پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے۔ لیکن جس طرح زکوٰۃ کے لیے ایک شرط ہے کہ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ اس آدمی پہ فرض ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو، تو اسی طرح حج اس آدمی پہ فرض ہے جس کے پاس اس کی استطاعت ہے، اس کے پاس سفر خرچ اور زاد راہ جو ہے، سواری جو ہے، یہ کرایہ وغیرہ سارا موجود ہو تو اس آدمی پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس اعتبار سے یہ 5واں بنیادی رکن ہے اسلام کا۔ جہاں تک اس کی بات اہمیت اور فضیلت کی ہے، احادیث کے اندر اس کو بہت واضح طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابی آتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اس لیے کہ اس کے بغیر تو کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں سرے سے قبول ہی نہیں ہوتی۔ کافر 1000 حج کرتا رہے، منافق 1000 حج کرتا رہے، تو جب تک ایمان باللہ اور ایمان بالرسول نہیں ہے، کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں سرے سے قابل قبول ہی نہیں۔ تو صحابی نے دوسری بات عرض کی اللہ کے نبی کہ ثم ماذا، اس کے بعد سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ فرمایا ثم جہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔
صحابی نے پھر عرض کیا ثم ماذا، اللہ کے نبی اس کے بعد؟ قال ثم حج مبرور، اس کے بعد جو ہے وہ حج مبرور ہے۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ بر سے مبرور بنا ہے، تو مبرور کا معنی ہوتا ہے جو اخلاص نیت سے کیا جائے، جس کے اندر انسان اپنی نیت کا اخلاص اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ یہ بات بھی آپ نے اکثر سنی ہے کہ جب تک نیت خالص نہیں ہے کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک آدمی دکھاوے کے لیے حج کو جاتا ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا حاجی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا صوفی ہے، اور واپس آتے ہی ہمارے نام کے ساتھ حاجی کا لقب لگ جائے گا، بلکہ جانے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے حاجی صاحب، یہ ہمارے معاشرہ بھی ایک عجیب معاشرہ ہے۔ نہیں، ایک آدمی فریضہ اپنا ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے اور ہم اس کو حاجی صاحب پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو ہم نمازی صاحب کیوں نہیں کہتے؟ جی یہ حاجی کوئی ڈگری تو نہیں ہے کہ اس نے ڈگری لے لی، اب اس کے ساتھ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لگانا، ڈاکٹر صاحب کہنا ضروری ہو گیا، انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب۔ یعنی عجیب معاشرہ ہمارے ہاں کہ ایک آدمی اپنا فرض ادا کر کے آیا ہے، اللہ کی طرف سے اس پر یہ چیز فرض تھی۔ ایک آدمی نے زکوٰۃ دی، اس کو زکاتی صاحب کہنا چاہیے۔ ایک آدمی رمضان شریف کے روزے باقاعدگی سے رکھتا ہے، اس کو رمضانی صاحب کہنا چاہیے۔ تو یہ کیا ہوا کہ ایک رکن کی بنیاد پر اس آدمی کو حاجی صاحب، اور حاجی صاحب ہی بڑے خوش ہوتے ہیں، نفس موٹا ہونا شروع ہوتا ہے، بھائی یار میں نے حج کر لیا، دیکھو یار لوگ حاجی کہنے لگتے ہیں۔ مطلب حاجی بننے کے بعد پھر جو بھی آدمی کام کرے، غلط کرے، غلط کرے، سب صحیح کہ حاجی صاحب جو ہوئے۔ میں معذرت خواہ ہوں اس تلخ نوائی پر کہ یہ ہمارے معاشرے سے اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، ہمیں کوشش کر کے ختم کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، خود اپنے نام کے ساتھ حاجی سکھتے ہیں، حاجی احمد دین صاحب۔ بندے خدا، اللہ کی تم نے ایک ڈیوٹی دی ہے، اس کا ایک فریضہ تھا تمہارے اوپر، 5 بنیادی ارکان میں سے، وہ تم نے اگر پورا کر لیا، اللہ کی توفیق میسر آ گئی، اس کی کرم، اس کا مہربانی تمہارے اوپر ہوئی ہے، تو پھر اپنے نام کے ساتھ یہ حاجی کا لاحقہ کس لیے؟ اس لیے یاد رکھیے، کوشش یہ کیجیے، اگر آپ نے حج کیا ہے، لوگ آپ کو حاجی صاحب کہتے ہیں، معذرت کیجیے، یاد دیکھو میں معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے عبداللہ فیضی کہیے، جی مجھے عبد الرشید کے نام سے ہی پکاریے، مجھے نیت اللہ صاحب کے نام، میرا جو نام ہے اسی نام سے آپ یاد کریں گے، حاجی صاحب مجھے نہ کہا کریں۔ اس اعتبار سے جب لوگ بار بار کہیں تو پھر حاجی صاحب کو بھی لذت آنے لگ جاتی ہے کہ چلو یار اب تو لوگوں نے پکا ہی لیا ہے۔ تو میں معذرت خواہ ہوں کہ حج ایک فریضہ ہے اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سے تیسرے نمبر پر فرمایا کہ پہلے ایمان باللہ، ایمان بالرسول، نمبر 2 جہاد فی سبیل اللہ، اور نمبر 3 آپ نے فرمایا حج مبرور۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ حج مبرور سے مراد یہ کہ جو اخلاص سے نیت سے حج کیا جائے، ٹی وی ٹرانزسٹر خریدنے کے لیے نہیں، سونا خریدنے کے لیے نہیں، جی VCR خریدنے کے لیے نہیں، اس لیے کہ وہاں یہ چیزیں اب تو خیر اتنی خالص وہاں بھی نہیں رہی کہ ایک دور تھا کہ خالص جاپانی مال وہاں ملتا تھا، تو یار لوگ کیا کرتے تھے، چلو حج کے چکر میں چلو جی سونی ٹی وی بھی لے آنا ضروری ہے، جی جاپانی مل جاتا ہے وہاں سے، کچھ سستا بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ جی VCR بھی ہو جانا چاہیے، اس کے ساتھ ٹرانزسٹر، ریڈیو، یہ، اور پھر خالص طور پہ سونے کی بات جو ہے، میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ حقیقتیں ہیں، یہ اپنی جگہ پر حقیقتیں ہیں۔ ایک حاجی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو 4 سال ہو گئے باقاعدگی سے حج پہ آتے ہوئے، جب آہستہ آہستہ بات کھلی وہ بھی جاتے تھے، بیگم صاحب بھی جاتی تھی، اور چانس ایسا کہ ہمارے گروپ میں تھے، جب واپس آئے تو ان کی بیوی کے یہاں تک چوڑیاں تھیں دونوں بازوؤں میں۔ اب ظاہر ہے حج تو اگلے سال پھر ہو جائے گا، جب اس کو جہاں آ کے بیچیں گے سونا بیچ کے، تو اگلے سال پھر حج کے پیسے نکل آئیں گے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، یہ اگر اخلاص نہیں ہے تو یاد رکھیے عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، خیر آپ نے 15 حج کیوں نہ کر لیے ہوں، اخلاص ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی، کہ بے شک انسان کے اعمال کی جزا و سزا کا دار و مدار انسان کی نیت پر مبنی ہے، اس کے خلوص نیت پہ مبنی ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اور یہ وہ پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں بعد الوحی، کہ وحی کیسے شروع ہوئی، لیکن اس کے اندر حدیث سب سے پہلے کون سی نقل کرتے ہیں؟ اخلاص عمل کی،
تاکہ میرا بھی عمل خالص ہو جائے، پڑھنے والوں کا بھی۔ میں یہ کتاب کس لیے لکھ رہا ہوں، انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے اعمال کی جزا و سزا کا دار و مدار انسان کی نیت پر مبنی ہے۔ تازہ ہجرت ہوئی تھی، فرمایا من کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ اب مثال دی ہے کہ جس آدمی کی ہجرت واقعتاً اخلاص کی بنیاد پر ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے، تو یقیناً اس کو اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کا ثواب میسر آئے گا۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، اور جس آدمی کی ہجرت کا مقصد کوئی دنیا کمانا تھا، مال و متاع اکٹھا کرنا تھا، مدینہ طیبہ میں ایک جنرل اسٹور کھولیں گے، ایک پنساری کی دکان کھولیں گے، سارے مسلمان ہم سے سودا لیا کریں گے، یہود و نصارہ کی وہاں بڑی دکانیں ہیں، تو ہمارا کاروبار چل جائے گا، چلو جی مسلمان جا رہے ہیں ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ نیت کیا تھی؟ من کان ہجرتہ لدنیا یصیبھا، جو کسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کا کوئی ثواب میسر نہیں آئے گا۔ اس کی ہجرت تو صرف اس کام کے لیے ہے جس کی خاطر اس نے ہجرت کی ہے۔ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مثال دی، اب امرأۃ ینکحھا، کہ اگر کسی آدمی کی ہجرت اس لیے ہے کہ وہاں جا کے کسی عورت سے نکاح کرے گا، تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، فرمایا اس کی ہجرت تو صرف اس چیز کی خاطر ہے جس کی خاطر اس نے وطن چھوڑا، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا بڑا ایک بلیغ اشارہ تھا، مثال بھی تھی اور ایک بڑا بلیغ اشارہ بھی تھا، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں ایک ام قیس تھی رضی اللہ تعالی عنہ، تو ایک آدمی ان کو چاہتے تھے، زمانہ جاہلیت سے ان کے ساتھ کوئی پیار محبت کا رشتہ تھا ان کا، تو انہوں نے کہا ام قیس مدینے جا رہی ہے، ہم بھی پیچھے چلتے ہیں۔ تو وہ صحابہ اکرام کو جب وسلم نے یہ اشارہ دیا تو صحابہ اکرام سمجھ گئے، اس آدمی کا لقب پڑ گیا مہاجر ام قیس، ام قیس کا مہاجر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس آدمی کو ہجرت کا ثواب ملا، مشقتیں ساری اٹھائیں، مصیبتیں ساری برداشت کی، گھر بار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، عزیز و اقارب چھوڑے، اپنی جائیداد چھوڑی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کا ثواب نامہ اعمال میں نہیں لکھا گیا۔ تو دوستو یاد رکھیے، حج کے لیے، کسی بھی عبادت کے لیے جو پہلی اور بنیادی چیز ہے وہ انسان کی اخلاص نیت، انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے اعمال کی جزا و سزا کا دار و مدار انسان کی نیت پر مبنی ہے۔ حاجی صاحب کہلوانے کے لیے حج نہ کیجیے، کوئی ٹی وی ٹرانزسٹر ان چیزوں کے لیے حج نہ کیجیے، سونے کے لیے تجارت کے لیے حج نہ کیجیے، حج خالصۃ لوجہ اللہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ العزیز اس کا ثواب نامہ اعمال میں موجود ہوگا۔ یہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری بڑا عمل جو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ، پہلا ایمان بالرسالت، دوسرا آپ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ، اور تیسرا فرمایا کہ حج مبرور، کہ وہ حج جو خالصۃ لوجہ اللہ کیا جائے، فرمایا یہ تیسرا بڑا فضائل اعمال میں سے عمل ہے۔ اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی کہ حج کا ثواب کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج المبرور لیس لہ الثواب الا الجنہ، کہ حج مبرور کا ثواب کیا ہے؟ سوائے جنت کی کوئی دوسری چیز نہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ جو آدمی اس نقطہ نظر سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، بیت اللہ میں جاتا ہے، اور جا کے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا ہے اس کے مطابق وہ حج کر کے آتا ہے، تو ایک تیسری حدیث یہ کہتی ہے کہ یوم ولدت امہ، کہ جب حاجی صاحب حج سے واپس لوٹتے ہیں تو اس طرح ہوتے ہیں گویا اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہے، یعنی وہ گناہوں سے پاک اور صاف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا فلسفہ بیان فرمایا الحج والسج، سج کسے کہتے ہیں؟ ماء سجاجا، قرآن کہتا ہے کہ ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں خالص سفید، کوئی ملاوٹ اس میں نہیں ہوتی، برف کی مانند سفید شفاف۔ تو حج کیا ہے؟ الحج والسج، دو لفظوں کے اندر اتنی بلاغت کہ حج انسان کی یوں صفائی کر دیتا ہے، یوں اس کی پاکیزگی اور طہارت کا سامان کر دیتا ہے کہ کوئی اس کا گناہ، کوئی اس کی خطا، کوئی اس کی برائی جو ہے وہ باقی نہیں رہنے دیتا۔
میں نے پہلے عرض کیا تھا ہم حضرت آدم علیہ السلام سے چلے تھے کہ آدم کی توبہ کہاں قبول ہوئی؟ حضرت آدم اور اماں حوا ان کی توبہ یہی جبل رحمت ہے، اور اسی لیے اب سے وہاں تک آدم علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک اس مقام کو یہ شرف نصیب ہے کہ جو اس جگہ پہنچ جاتا ہے 9 ذی الحج کو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، اللہ کہتا ہے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ایک حج کیا، حجۃ الوداع، مدینہ طیبہ سفر کر کے تشریف لائے، عرفات میں پہنچے، جب زوال کا وقت ہوا فرمایا میری اونٹنی لاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پیش کی گئی میدان عرفات میں۔ یہ مسجد نمرہ تو نہیں تھی اس وقت، جگہ یہی تھی جہاں مسجد نمرہ موجود ہے۔ اونٹنی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ خطبے کی باتیں نہیں کروں گا، میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں میں آج لکھ کے لایا ہوں، اور اتفاق ایسا ہے کہ میں نے بھی پہلی دفعہ یہ دعا پڑھی ہے پڑھ سکتا، میں وہ دعا سنا رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، وہ بلی خطبہ جو ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے بیسک رائٹس کا ایک چارٹر ہے، باقاعدہ UN نے اس کو اپنایا ہے، دنیا کی ہر قوم نے اس کو اپنایا ہے۔ اس کی باتیں انشاءاللہ کبھی کریں گے۔ اس کے بعد خطبے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو، حضرت بلال نے اذان دی، صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائیں، اس کے بعد آپ نے فرمایا تکبیر کہو، اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کی 2 رکعتیں پڑھائیں، اس کے بعد ساتھیوں سے کہا 1,14,000 1,24,000 صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ احادیث کے اندر جو اس سفر کا منظر بیان کیا گیا، حیران ہوتا ہوں کہ بادشاہ بھی سفر کرتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ جو ہے وہ پورے کا پورا احادیث کے اندر ضبط ہے، نقل ہے پورے کا پورا، اور انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ بیان کرنے والوں نے کیسے بیان کیا، اور بعد میں نقل کرنے والوں نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان لوگوں کو غریق رحمت کرے، ہمارے لیے یہ چیزیں ایک ایک پل کی، ایک ایک لمحے کی داستان لکھ کر چھوڑ گئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ کسی غیر سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے، دونوں نمازوں سے فارغ ہوئے، فرمایا یہ جبل رحمت ہے، یہاں تمہارے بابا کی توبہ قبول ہوئی تھی، مانگو اللہ سے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے تھے، میں آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا سناتا ہوں۔ اللہم انک تسمع کلامی، الفاظ پر غور کریں ذرا، اے میرے اللہ تو میری گفتگو کو سنتا ہے، وترا مکانی، یا اللہ تو میرے مقام اور مرتبے سے واقف ہے، میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، جی جبل رحمت کے دامن میں، ترا مکانی، تو دیکھتا ہے مجھے میں کس جگہ پہ موجود ہوں، وتعلم سری وعلانیتی، یا اللہ تو میرے سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، یا اللہ میرے ظاہری اعمال سے تو باخبر ہے، لا یخفی علیک شیء من امری، میرے معاملات میں سے کوئی سی چیز تیرے اوپر پوشیدہ نہیں، انا البائس الفقیر، یا اللہ میں محتاج، یا اللہ میں تیرے دروازے کا سوالی، یا اللہ میں فقیر بن کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں، المستغیث، یا اللہ میں نے تیری بارگاہ میں اپنا استغاثہ دار کر دیا، یا اللہ میں فریاد کے لیے تیرے دروازے پہ آیا ہوں، المستجیر، یا اللہ میں تیرے دروازے سے پناہ چاہنے کے لیے آیا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیرے دروازے کا سوالی ہوں، تجھ سے میں نے مدد مانگی، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، والوجل المشفق المقر المعترف بذنوبی، یا اللہ میں اپنے تمام گناہوں کا اقرار و اعتراف تیرے سامنے کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ میں اپنے تمام گناہوں کا اقرار و اعتراف تیری بارگاہ میں کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گناہ تھا؟ جی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گناہ تھا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قد غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سب، اور کبیرہ گناہ تو پیغمبر سے سرزد ہی نہیں ہوتا، پیغمبر معصوم من الخطا ہوتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی خطا تقاضا بشریت سے ہو جائے تو اللہ پیغمبر کو اسی وقت پکڑ لیتا ہے، اس کو سرزنش کر کے معاف کر دیتا ہے۔ تو پیغمبر کا تو کوئی گناہ تھا نہیں، لیکن اللہ نے اس اعلان کے باوجود، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حاجی صاحب تم آ گئے ہو نا میدان عرفات میں، اور الحج العرفہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج دراصل
مقام عرفات کی حاضری ہے، اور وہ یہ حاضری ہے کہ 2 نمازیں جمع کر کے پڑھی ہیں۔ اب تمہارے پاس کتنا کھلا وقت ہے مغرب تک، کیا کرنا ہے؟ حاجی صاحب آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، آؤ گڑ گڑا کے اس طرح دعا کریں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، کہ کہا کیا المقر المعترف بذنوبی، یا اللہ میں اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں۔ اسالو کا مسئلۃ المسکین، یا اللہ ایک مسکین انسان کی صورت میں کوئی سے میں سوال کرتا ہوں۔ ایک پیغمبر رحمت اللہ عالمین سید الاولین والآخرین، مقام دیکھیے اور اس کے ساتھ پھر عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے کہ اتنے بڑے مقام کا مالک جس کو اللہ نے مقام محمود کی خوشخبریاں دیں، اس کے باوجود جب اللہ کی بارگاہ میں میدان عرفات میں کھڑا ہے، جبل رحمت کے دامن میں ہے، دعا کیا مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ آسانوں کا مسئلۃ المسکین، یا اللہ میں ایک مسکین انسان کی صورت میں تیرے سامنے دست سوال دراز کرتا ہوں۔ وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ، یا اللہ ایک گناہ گار اور ذلیل انسان کی صورت میں میں تیرے سامنے جھکتا ہوں، میں عاجزی اپنی پیش کرتا ہوں۔ ابتہل ابتحال، یا اللہ میں اپنی عاجزی انکساری تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ وعدو کا دعا الخائف الضریف، یا اللہ ایک خوف زدہ انسان کی مانند، ڈرا ہوا انسان، کانپتا ہوا، لرزتا ہوا، رونگٹے کھڑے ہیں بدن کے، یا اللہ میں اس انسان کی صورت میں تیرے سامنے دست سوال دراز کرتا ہوں۔ من خاضت لکا رقبتہ، یا اللہ میں اس انسان کی مانند جس کی گردن تیرے سامنے خم ہے، جس کی گردن تیرے سامنے خم ہے، خاضت لکا رقبتہ وفاضت لکا عیناہ، یا اللہ تیری خاطر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری، تیری بارگاہ میں کھڑے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، جھڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ وذل جسدہ، یا اللہ اس کا جسم بھی تیرا مطیع اور فرما بردار ہو چکا ہے، نہ کوئی دماغ کے اندر، نہ کوئی دل کے اندر، نہ کوئی گردن کے اندر، نہ کوئی جسم کے کسی دوسرے عضو کے اندر کوئی ایسا روگ نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی فخر نہیں کہ جس کا جسم تیری بارگاہ میں جھکا ہوا۔ وراغب عنہ لکا، یا اللہ اس کی ناک تیرے سامنے ذلیل، میں اپنی ناک زمین پر رگڑتے ہوئے اللہ تو اسے کہتا ہوں اللہم لا تجلنی بدعائک رب شقیہ، یا اللہ اپنے ہاں سے دعا مانگنے میں مجھے بدبخت نہ بنا دینا، یعنی یا اللہ میری دعا کو رد نہ کر دینا۔ مانگ کیا رہا ہوں کہ اللہم لا تجلنی بدعائک رب شقیہ، تو یا اللہ میں تو اس سے دعا مانگنے میں بدبخت نہ بن جاؤں کہ مانگنے کا سلیقہ ہی نہ ہے۔ وَقُلْ لِي رَوْفٌ رَحِيمًا، یا اللہ میرے لیے مہربان ہو جا، یا اللہ میرے لیے مہربان بن جا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ یا خیر المسئولین، اے سب لوگوں کو جن کو پکارا جاتا ہے، جن کو بلایا جاتا ہے، ان میں سے سب سے بہتر سننے والے، واہ یا خیر المعطین، اور اے سب سے زیادہ بہتر عطا کرنے والے۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، سیرت النبویہ۔ یہ حضرت مولانا ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ جو آج بھی ہندوستان میں ہیں، زندہ ہیں، جن کا ایک عربوں کے اندر مقام ہے ان کی عربی دانی کا، یہ ان کی عربی سیرت جو ہے اس میں سے میں یہ الفاظ نقل کر کے لایا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ اونٹنی پر اس خطبے کے بعد بیٹھ کر میدان عرفات میں جبل رحمت کے دامن میں کیا دعائیں مانگی۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے دعا مانگی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حاجی صاحب اگر تمہیں اللہ نے توفیق دے دی ہے تو پہلے تو اخلاص نیت کی بات تھی، اب اگر چلو مانا گھر سے تم اخلاص نیت سے نہیں چلے تھے تو یہاں جبل رحمت کے دامن میں نیت خالص کر لو کہ یا اللہ ہم بھول گئے، پچھلی معافی دے دے، تیرے دروازے پہ آ گئے، یہ اتنی 25 لاکھ حاجی یا اللہ تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں، یہ جبل رحمت کے دامن میں کھڑے ہو کہ اللہ تو شہید جائیں کرتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں تیری سرکار میں۔ یہی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، یا اللہ ہم تیرے دروازے کے بھکاری، یا اللہ ہم تو اس سے فریاد کرتے ہیں، یا اللہ تیری بارگاہ ہم استغاثہ دائر کرتے ہیں، یا اللہ ہم تو اس سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ اس سے بہتر دروازہ کوئی نہیں۔ بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، این درگاہ باز درگاہ نودی نیس، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ سعدی علیہ الرحمہ کہتے ہیں او اب تو باز آ جاؤ، بازا بازا ہر آنچ ہستی، اور تم کوئی بھی ہو، تم بادشاہ ہو جی، تم شہنشاہ ہو، تو تم کیسا بھی درجہ رکھتے ہو، ایک وقت آ جاتا ہے کہ انسان اپنی کرتوتوں سے باز آ جائے،
کہتے ہیں کافر ہو گبر ہو بت پرستی، تم مشرک ہو کافر ہو بت پرست ہو، توبہ کر لو، باز آ جاؤ، آج اللہ سے وعدہ کر لو میدان عرفات میں کھڑے ہو کے کہ یا اللہ وہ پچھلی ساری زندگی 70 سال کی، یا اللہ 60 سال کی زندگی جیسے بھی گزر گئی، لیکن آج تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی مانگی، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سر جھکا کے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول وسلم کسوہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا سر جھکا ہوا تھا اور آپ کے ہاتھ آپ کے سینے کے برابر، سر جھکا ہوا وسلم کے ہاتھ، اور اس دعا رسول وسلم یہ مانگ رہے تھے جو میں نے آپ کو سنائی۔ تو حاجی صاحب اللہ کی بارگاہ میں کمی کوئی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں کمی کسی چیز کی نہیں ہے۔ نیند درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، وہ یہاں سے کوئی نا امید نہیں جاتا۔ اگر تم 1000 دفعہ اپنی توبہ توڑ چکے ہو، 1000 بار اگر توبہ شکستی کہ تمہاری توبہ 1000 دفعہ ٹوٹ چکی ہے، تو پھر یہ نہ کہنا 100 بار میں نے توبہ کی اور توبہ کر کے توڑ دی، اب تو توبہ کی بھی توبہ ہے کہ توبہ نہ کریں گے، یہ اصرار نہ کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان زندگی میں 70 دفعہ گناہ کرے لیکن اس پر اصرار نہ کرے، پھر اپنے اللہ سے بخشش مانگے، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو حاجی صاحب آج اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، تو کہتا ہے کہ درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، میری بارگاہ نا امیدی کی بارگاہ نہیں ہے۔ اگر تم نے 1000 دفعہ توبہ توڑ دی ہے تو فرمایا پھر میری بارگاہ بھی مجھے معاف کرنے کے لیے دیا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، عبادی الذی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنے نفس پر زیادتی کر بیٹھے ہیں، جو سمجھتے ہیں ہم پاپی ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم سے سرکشی ہوئی ہے، ہم نے اللہ کی باتیں نہیں مانی، ہم نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں مانی، فرمایا آ جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا، انہ لا یائس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی بارگاہ سے سوائے کافر کے کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ وہ تو پکار رہا ہے، بلاتا ہے، او یا عبادی، اے میرے بندو، اور بندے بھی کون سے؟ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی بری کرتوتیں کی، ہمارے اعمال اچھے نہیں، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، ان سے اللہ کہتا ہے کہ آ جاؤ، میری رحمت سے نا امید مت ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا قادر۔ حج کی بات تو رہ جائے گی، میں تو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حج مبرور کیا ہوتا ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حج جس میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے اندر کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے؟ بےہودہ کوئی، ولا رفث، بےہودہ کوئی نہیں ہونی چاہیے، ولا فسوق، فسق و فجور کا کام نہیں ہونا چاہیے، ولا جدال، حاجی لڑتے بھی بڑے، معذرت خواہ ہوں اس لیے کہ یہ مشاہدات، گھر سے آدمی دور ہوتا ہے، کچھ سفر کی پریشانیاں ہوتی ہیں، کیوں کہا قرآن نے ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج؟ ایک اتنے چڑچڑے سے ہو جاتے ہیں نا حاجی، معمولی بات پر ایک دوسرے کو پڑ جاتے ہیں، اور وہاں ایک بات جو اور دیکھی، ہر آدمی وہاں عالم بنا ہوا ہوتا ہے، وہ جی میں حج کیتا پہلو مینوں پتا ہے چینج کرنا ہے، چینج کرنا، یہ نہیں سوچتے کہ شاید یہ بھی کوئی پڑھا لکھا ہوگا، کس نے بھی شاید کو گھر سے پڑھ کے آیا ہوگا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ حج کے اندر جو ہے حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی بری بات، کوئی ایسی ہٹی ہوئی گفتگو، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس حج مبرور کا ثواب جو ہے سلسلہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت۔ اس اعتبار سے دوستو آخری بات حج کے ضمن میں، باتیں لمبی ہیں لیکن ٹائم خطرے کا تھوڑا ہے، کہ حج ایک فریضہ ہے ہر اس مسلمان پر جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، لیکن جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، یہ اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم سوچتے رہتے ہیں جی بیٹے کی شادی ہے، پہلے بچی کی شادی ہے، اس سے فارغ ہو، اس قسم کے بہانے لیم ایکسکیوزز ہیں کہ پہلے بچیوں کی شادی سے فارغ ہو جائے، بڑا فرض پڑا ہوا ہے کندھوں کے اوپر، پھر حج پہ جائیں گے۔ تو ایک فرض سے فارغ ہوئے، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، ساری عمر پھر حج نصیب ہی نہیں ہوتا۔ جب فرضوں کے چکر میں پڑ جاؤ، فرض یہ ہے پہلے اس سے فارغ ہو جاؤ۔ انڈونیشیا کے لوگوں کو دیکھو جا کے، وہ بچہ بچی شادی نہیں کرتے جب تک حج نہیں کر لیتے، شادی سے پہلے نوجوان لڑکے لڑکیاں حج کر کے پھر جا کے شادی کرتے ہیں۔ ہمارے رواج کیا ہے؟ بڑے بوڑھوں کو بھیج دو 70 سال 80 سال، خواہش یہ ہوتی کہ وہاں سے لوٹ کے ہی رہیں گے، ابا جی چلو جھگڑا پاک ہو جائے گا، اللہ ہمیں معاف کرے، اور جوانی میں حج کرو۔ یہ جوان لوگوں کا کام ہے، حج ایک مجاہدہ ہے۔ عورتیں آئیں
رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں جہاد کی اجازت دیجیے. فرمایا نہیں تمہارا جہاد ہے وہ کون سا ہے؟ فرمایا حج کیا کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اللہ تعالیٰ قلت یا رسول اللہ لا نغزو ونجاہد معکم، ہم آپ کے ساتھ غزوے پہ نہ جائیں، ہم آپ کے ساتھ جہاد نہ کریں؟ فرمایا لکن احسن الجہاد واجملہ، وہ تمہارے لیے سب سے بہتر جہاد، احسن الجہاد واجملہ، سب سے زیادہ خوبصورت جہاد تمہارے لیے کیا؟ الحج حج مبرور، کہ حج مبرور ادا کرو، یہ تمہارا حج. اچھا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ چپ نہ رہ سکیں، پھر عرض کیا فلا ادا الحج بعد اذا سمعت هذا، کہ جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات سنے پھر زندگی میں اس کے بعد میں نے حج چھوڑا نہیں. جی ہم عورتوں کو بھی محروم رکھتے ہیں، حضرت صاحب تو جا سکتے ہیں، بیوی کے لیے پیسے نہیں، وہ بندے خدا پیسے اللہ دے دیتا ہے. یہ حج کیا ہے؟ کبھی ہم نے یہ بھی پڑھا، یہ حدیث بھی آپ کو چلتے چلتے سنا دوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال تابعوا بین الحج والعمرہ. تابعوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک کے بعد دوسرا، کہ حج کیا ہے تو عمرہ کرو، عمرہ کیا ہے تو حج پہ جاؤ. فرمایا فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، کہ یہ حج اور عمرہ کیا کرتے ہیں؟ نفی کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں تمہارے گناہوں کو اور فقر کو، مفلسی کو ختم کر دیتے ہیں دونوں. کما ينفي القیر وخبث الحدید، فرمایا کہ جس طرح بھٹی جو ہے وہ لوہے کے اس کے اندر جو ملاوٹ ہوتی ہے اس کو پاک کر دیتی ہے، والذهب والفضہ، جس طرح بھٹی کے اندر سونے اور چاندی کو ڈالا جاتا ہے اس کی کھوٹ کو نکال کر علیحدہ کر دیتی ہے. فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، رواہ النسائی والترمذی. کہا کہ حج مبرور کا ثواب سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. ثابت یہ ہوا کہ جو یہ کہنا جی پیسے نہیں ہیں، اور نیت خالص کرو، سیدھی کرو، ایک حج کرو اس کے بعد دوسرے کی کوشش کرو، وہ عمرہ ہو جائے اس کے بعد پھر حج کی کوشش کرو. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چیز فقر کو دور کر دیتی ہے، مفلسی کو ختم کر دیتی ہے حج اور عمرہ. لیکن ہم ساری عمر پیسے جوڑتے رہتے ہیں. میں معذرت خواہ ہوں، اصل میں نیت نہیں ہوتی. جس دن نیت خالص ہو جائے گی میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ ثواب خود مہیا کر دے گا. جب نیت یہ ہے کہ ابھی بیٹی کی شادی کرنی ہے، پھر دوسری کی باری، پھر تیسری کی، پھر چوتھے کی، پھر فلاں کی، پھر جی ابھی پجارو لینی ہے، ابھی تو جی وہ بنگلہ ہمارا بنے گا، کوٹھی بنے گی، تو پھر حج کو جائیں گے، تو پھر حج نصیب کیسے ہوگا؟ میں آخری بات یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو استطاعت میسر تھی حج کی اور اس نے حج نہیں کیا، فرمایا پھل یہ بت یہودی اور نصرانیہ، وہ یہودی ہو کر اس دنیا سے جائے یا نصرانی ہو کر، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. وہ آدمی اس دنیا سے یہودی ہو کر جائے یا نصرانی ہو کر، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو دوستو جو لوگ صاحب توفیق ہیں، میری گزارش ہے اس سال وہ حج سے رہ گئے، اگلے سال کی تیاری کریں نیت خالص کر کے، اللہ انشاءاللہ العزیز توفیق دے گا. ایک دوسرے کے لیے دعا بھی مانگیں. 1-2 منٹ قربانی کے بارے میں. کہ قربانی کے لیے بھی کوئی نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے، حج کے لیے شرط ہے. قربانی کی شرط کیا ہے؟ جو آدمی صرف افورڈ کر سکے. اب یہ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ میرے جتنے بھی ذرائع آمدن ہیں ان میں قربانی افورڈ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر قربانی کرنا لازمی اور ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی پیسے کسی مسکین کو دے دو، یہ اللہ جانتا ہے، مسکینوں کو اللہ بھی دے سکتا ہے. ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سجھائی وہ یہی ہے کہ اس دن یہ قربانی کا جانور ذبح کرنا، یہ اس سنت ابراہیمی اور سنت نبوی کو زندہ کرنے کا نام ہے. اگر قربانی کا یہی فلسفہ ہوتا کہ غریبوں کو پیسے دینے کا مسئلہ ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ ذبح نہ کرتے. ایک حج کیا زندگی میں، مینا تشریف لائے، شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ ذبح کیے، 63، جو رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سال بنتے ہیں. اس کے بعد تھک گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باقی تم ذبح کرو. 100 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے. ثابت یہ ہوا کہ اس دن اللہ کی راہ میں اس جانور کی قربانی دینا یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عمل محبوب ہے. تو جو آدمی افورڈ کر سکتا ہے، اب افورڈ کا مسئلہ بھی ہمارے ہاں موجود ہے. آپ دیکھتے ہیں جی بازار میں 6000 کا بکرا بھی موجود ہے، 4000 کا بھی ہے، 2000 کا بھی، اپنی استطاعت کے مطابق. لیکن بات پھر ہوئی کہ نیت خالص ہونی چاہیے. جانور کے اندر نقص اور عیب ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو شریعت تسلیم نہیں کرتی. کان کٹا نہ ہو، ٹانگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو. اگر قریب آ کے کچھ چھوٹی موٹا مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ہے کہ جانور صحیح سالم ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں کیا کرتے تھے؟ ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبشین، املحین، اقرنین.
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے، دو چھترے، اور کیسے تھے؟ چتکبرے تھے، سفید اور کالے رنگ کے اس کے اندر چتکبرے تھے، اور موٹے تازے تھے، اقرنین سینگوں والے تھے۔ ساتھ یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جو جانور ذبح کرنا ہے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش یہ کیجیے کہ وہ اچھے سے اچھا ہو۔ آخری بات، عید الاضحیٰ میں جیسے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ آتے ہوئے تکبیریں پڑھنی چاہیے، جاتے ہوئے بھی تکبیریں پڑھنی چاہیے، اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر دعا بھی مانگنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہاں انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ 6:45 بجے اسٹیڈیم میں ادا کی جائے گی۔ میں حاضری نہیں دے سکوں گا، پچھلے جمعے کی معذرت بھی پیش کرنی ہے کہ بیٹی بیمار تھی، مجھے ہسپتال جانا پڑا، اس کے لیے بھی دعا کیجیے۔ الحمدللہ صحت بہتر ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس عید کے اجتماع میں بھی خاص طور پہ یاد رکھیں، مجھے پیرنٹس کے پاس جانا ہے، اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکوں گا۔ تو جس طرح ہمارے روٹین ہے انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ پورے 6:45 بجے اسٹیڈیم میں ادا کی جائے گی۔ دیر نہ کریں، وقت پہ آنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج کل کئی لوگ جنازہ اٹھاتے وقت بلند آواز سے کہتے ہیں کلمہ شہادت، کیا یہ درست ہے؟ جنازہ اٹھاتے وقت کیا الفاظ ادا کرنے چاہیے؟ سنت کی روشنی میں بتائیں۔ یہ صرف اور صرف ہمارے ملک کا رواج بن گیا ہے کہ جب ہم جنازے کو کندھا دینا چاہتے ہیں یا اٹھانا چاہتے ہیں تو زور سے ایک آدمی کہتا ہے کلمہ شہادت، آف نو یوز، کوئی فائدہ اس کا قطعی طور پر نہیں ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آدمی جنازے کے ساتھ چل رہا ہو، کندھا بدل رہا ہو، تو خاموشی سے چپکے سے اس میت کے حق میں دعا کریں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، یا اللہ اس پر رحم کر، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو جنت الفردوس دے دیں۔ یہ عاجزی انکساری کے ساتھ جنازے کے ساتھ چلنا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں دعا کرنا، یہ تو کوئی اس کے لیے فائدہ مند بات۔ کلمہ شہادت یہ صرف ہمارے ملک کا رواج ہے، دوسرے کسی ملک کے اندر ایسی صورت نہیں ہے۔ ان رواجوں کو چھوڑ دینا چاہیے، وہی کام کرنا چاہیے۔ یہ میرے دوست نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، 4 کلمات ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، دوستوں کو بھی بتائیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہیں۔ میرے دوست میرے سے بوٹی بنانے کے لیے نوٹس مانگ کر لے جاتے ہیں، کیا میرا اس کرپشن میں حصہ ہوگا؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے نوٹ سے واقعتاً بوٹی بننی ہے تو پھر تو آپ کا حصہ لازمی ہوگا، کہ جیسے آدمی کو جرم کرتا ہے تو اعانت جرم جو ہے وہ دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن نفسا نفسی کے عالم سے کیا مراد ہے؟ سنا ہے کہ تمام مخلوق پسینے میں شرابور ہوگی، یہ تو لمبی باتیں ہیں۔ بہرحال نفسا نفسی سے مراد یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے نفس کے بارے میں پڑھی ہوگی کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ قرآن مجید کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن انسان بھاگ جائے گا اپنے بھائی کو چھوڑ کر، بیوی خامد کو چھوڑ کر، اولاد والدین کو چھوڑ کر، والدین اولاد کو چھوڑ کر، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ کا اتنا جلال ہوگا، دبدبہ روب اس کا اتنا زیادہ ہوگا کہ ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، لا تازر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ باقی تفصیلات ہیں، ان کو پڑھیں احادیث میں۔ اسلام میں داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ کتنی رکھنی چاہیے؟ کیا 1 مٹھی سے کم رکھنا جائز ہے؟ مزید شیو کے لیے، نیز شیو کے لیے اسلام میں کیا حکم ہے؟ اس پر بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے شیو نہ ثابت ہے نہ جائز ہے۔ باقی چھوٹی داڑھی بڑی ہونے سے میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے جائز تو ہے نا کہ رکھی ہوئی ہے، بڑی نہیں رکھ سکتے، چھوٹی رکھیں، پھر اللہ بڑی کی بھی توفیق دے دے گا۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ ہونی چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے مطابق ہونی چاہیے۔